صاحب آپ کا اقبال سدا بلند رہے. تمام عمر آپ کی خدمت کی ہے اور وفا شعاری کا عالم یہ ہے کہ کبھی آپ کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا. اگر طبیعت پر گراں نہ گزرے تو اسی تاریخی وفا شعاری کے زوم میں آج پہلی دفعہ کچھ عرض کرنا ہے. ہم نے آپ کے پیش روؤں کی بھی چاکری کی ہے اور ان کی خفیہ و ظاہری طرز حکمرانی بھی دیکھی ہے. حضور، اسی تجربے کی بنیاد پر عرض کرنا تھا کہ آپ نے ہمارے لیے جو نظام اصطفیٰ تیار کیا ہے وہ آج کے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے دور میں زیادہ دیر چل نہیں سکتا. صاحب دیکھیں نا، ہم سب ایوب خان کو اپنا گرو مانتے ہیں. وہ نوکری کی اضافی مدت حاصل کرنے کے ساتھ 8-9 سال پیچھے بیٹھ کر حکومتیں بناتے اور گراتے رہے. پھر جب خود اقتدار حاصل کیا تو اظہار رائے پر ایسی ہی پابندیاں لگیں، ایسے ہی اختلاف رکھنے والے سیاستدان کرپشن کے الزامات پر نااہل ہوئے، جیلوں میں ڈالے گئے. محترمہ فاطمہ جناح اور حسین شہید سہروردی سمیت ہزاروں لوگ غدار قرار پائے، بلکہ بنگالی تو سب کے سب غدار ٹھہرے. انگریز کے ترکہ کے تمام جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو ساتھ ملایا گیا. ان کو وزارتوں اور پرمٹوں سے نوازا گیا. زراعت اور صنعت میں خوب ترقی نظر آنے لگی. امریکہ کی پوری آشیرواد حاصل کیے رکھی اور خوب ڈالر حاصل کیے. سیاسی محاذ پر پاکستان مسلم لیگ اور اس کی لیڈرشپ کو توڑ مروڑ کر اپنے گھر کی باندی بنا لیا. مذہبی جماعتوں سے مخاصمت اپنی جگہ، لیکن ان کی لیڈرشپ کو مختلف طریقوں سے نواز کر اور ان کو کمیونزم کا خوف دلا کر بہت حد تک قابو میں رکھا. اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کو مارشل لاء کے تنتنے سے قابو میں رکھا. ترقی، سیکیورٹی اور فوجی مداخلت کے لازم و ملزوم ہونے کا خوب پروپیگنڈا کیا گیا، جس سے ایک اچھا خاصا بڑا مفاد یافتہ طبقہ پیدا ہوا جو آج تک سول سپریمیسی کو فضول مشق سمجھتا ہے. غرض یہ کہ ایک انگریز کی طرز کے نظام کی دیسی عمارت کھڑی کر دی گئی. لیکن حضور، اتنی مربوط اور دور اندیش منصوبہ سازی کے باوجود اقتدار صرف 9 سال برقرار رہ سکا. اسی اقتدار کے سمراٹ نے مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو جانے کی بنیاد رکھی. یحییٰ خان کے ساتھ بھی وہی خاص طبقہ اسی طرح ہوا، لیکن وہ بھی اپنے لیے ہائیبرڈ نظام بناتے آدھا ملک بھی گوا بیٹھے اور اقتدار بھی جاتا رہا. ضیاء نے بھی صرف پیپلز پارٹی کے ترقی پسند آوازوں کو نشانے پر رکھا. بھٹو خاندان کو چھوڑ کر پارٹی کے دوسرے کئی رہنماؤں کو خفیہ طور پر اپنا ہمنوا بنائے رکھا. افغان جنگ کی وجہ سے ڈالر کی بارش تو ہو ہی گئی، لیکن جہاد کے نام پر مذہبی جماعتوں کو ساتھ شامل کر کے انہیں سیاست سے ہٹا کر جہاد اور چندے کے پیسے اکٹھے کرنے پر لگا دیا گیا. جماعت اسلامی جیسی انقلاب کی دائی جماعت نے اپنے آپ کو جہاد اور تعلیمی اداروں پر تسلط تک محدود کر لیا. پنجاب کو اپنے ہاتھ میں رکھا، لیکن قوم پرست جماعتوں حتیٰ کہ علیحدگی پسند جماعتوں کے خوب لاڈ اٹھائے گئے. ملک میں رنگ، نسل اور فرقے کی بنیاد پر پارٹیاں بنانے کی خوب حوصلہ افزائی ہوئی. بلدیاتی انتخابات، ریفرنڈم اور پھر غیر جماعتی انتخابات کروا کے نئی قیادت پیدا کرنے کی کوشش ہوئی. اپنے اقتدار کے لیے اسلامی نظام کے نفاذ کا خوب چرچا ہوا، لیکن صاحب ضیاء کے ساتھ ہی اس کا نظام بھی دھڑام سے نیچے آ گرا تھا. بعد میں آنے والے کبھی IJI اور لیڈر بناتے اور کبھی پورا الیکشن اغوا کرتے پائے گئے. اس کے باوجود کہ بہت ساری سیاسی پارٹیاں ان کے ساتھ ملی ہوتی تھیں، پھر بھی یہ نظام جڑ نہیں پکڑ سکا. پھر پرویز مشرف روشن خیالی کا خیال لے کر پہنچے. دوسری افغان جنگ اور امریکی ڈالر پھر میسر ہوا. ڈالر کی ریل پیل سے لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی بھی آئی. مشرف نے اقتدار کو قانونی رنگ دینے کے لیے وہی ریفرنڈم اور نئی مسلم لیگ بنانے والا آزمودہ نسخہ ہی اپنایا. روشن خیالی کے نعرے کے باوجود مذہبی جماعتوں کو اقتدار میں بھرپور حصہ دینا پڑا. MQM کو ایسا اقتدار ملا کہ دنیا دنگ رہ گئی. ان سب طاقتوں کو حصہ دینا ایسے نظام کی مجبوری ہوتا ہے. لیکن دیکھ لیجئے، ذرا سی گرم ہوا چلی اور سب کچھ ہوا ہو گیا. حتیٰ کہ 12 مئی اور 3 نومبر بھی ان کے اقتدار کو نہ بچا سکے. حضور، یہ نظام تو پہلے ہی کبھی جڑ نہیں پکڑ پایا اور اس دفعہ تو ہم تمام انڈے ایک ٹوکری میں رکھ بیٹھے ہیں. ایک خود بنائے ہوئے گروہ کے علاوہ نہ کوئی مذہبی سیاسی پارٹی ساتھ کھڑی ہے اور نہ ہی کوئی قومی یا قوم پرست جماعت. تنہائی ایسی ہے کہ خوف آتا ہے. چلیے، مہنگائی پر قابو پا کر عام آدمی کا اعتماد حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ نظام جس چیز کا نوٹس لیتا ہے وہ مہنگی ہو کر غائب ہو جاتی ہے. گندم اور ڈالر کے مہنگے ہونے کا انہیں ٹی وی سے پتہ چلتا ہے. آپ انہیں اپنے نظام کے دفاع کے لیے لائے تھے، یہ تو اپنے دفاع کے بھی قابل نہیں. غداری کے مقدمے اور الزامات برے صغیر کی رسم صحیح، لیکن جو مقدمات درج ہو رہے ہیں یا ماضی قریب میں درج کروانے کی کوشش ہوئی، اس میں آپ کا نام کیوں لیا جائے؟ اور کیا پنجاب کے پاپولر سیاستدان کو غدار بنانا آسان ہوگا؟ صاحب، نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے لیے ڈھول کے استعمال سے تماشا تو خوب لگے گا، لیکن راستہ بند ہو جائے گا. نیب کب تک اس ظلم کو سہارا فراہم کر سکتا ہے؟ یہ سیاستدان تو اپنے مستقبل کو آنکھوں میں رکھ کر آپ سے بات کرنے کے متمنی ہوتے تھے، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا مستقبل کے کسی وعدے کے پیش نظر گلہ تک نہیں کرتے تھے. لیکن یہ کیا، اب تو ان کی ملاقاتیں بھی چوک چوراہوں کی گفتگو کا حصہ بن گئی. آپ کا دسترخوان تو بہت وسیع تھا، اس کو کس کی نظر لگ گئی؟ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ آپ اس ساری سیاست میں کسی طرف بھی وزن نہیں ڈالیں گے.
साहिब, एक अर्ज करें, आपकी इज्जत हमें सबसे ज्यादा अजीज है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ छुप नहीं सकता। जुबानें गज भर लंबी हो गई हैं। लोग पहली दफा मुंह भर के नाम लेते हैं, और ऐसा तो बरसरे इक्तदार ग्रोह भी चाहता है, क्योंकि टकराव उसके मफाद में है। साहिब, हम अपनी वफाशुआरी का वास्ता देकर कहते हैं कि वापस चलिए, तसादुम से बचिए, घर को बचा लें। हम फकीरों का मशवरा है कि अयूब खान की बनाई हुई आसेफ ज़दा इमारत से निकलें और कायद आज़म के बनाए घर में पनाह लें। कायद ने वहां रहने के लिए जो हिदायत हमारे और आपके लिए अलहदा से दी थी, इससे बेहतर इंतजाम मुमकिन नहीं। यही घर हम सबको बेदखली के खौफ से निजात देगा, क्योंकि यह नाजायज जगह पर नहीं बना, और ना ही इसके बनाने में कोई नाजायज जराए इस्तेमाल हुए। ऐसा नहीं कि इस घर में हमारी खिदमत या वफाशुआरी में कमी आ जाएगी, बल्कि मोहब्बत और बढ़ जाएगी। आपका साया तो हमारी हिफाजत के लिए भी बेहद ज़रूरी है।